वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आमिर जलाल और आप देख रहे हैं आमिर जलाल खान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस किस्से का तज़किरा करेंगे उसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की 3 सूरतों में बयान किया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और साथ में छोटी सी बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। कुरान अजीज में असहाब सब्त का जिक्र सूरह बकरा, सूरह निसा और सूरह मायदा और सूरह आराफ में किया गया है, जिसकी तफसील झेल के नक्शे से जाहिर होती है। सूरह बकरा की आयत नंबर 65 और 66 में, सूरह निसा की आयत नंबर 47 में, सूरह मायदा की आयत नंबर 60 में और सूरह आराफ की आयत नंबर 163 और 166 में। क़िस्सतुल कुरान के गुज़िश्ता मुबाहिस में ये वाज़ेह हो चुका है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से दीन हनीफ यानी खुदा के सच्चे दीन की तालीम का सिलसिला उनकी दो शाखों बनी इस्माइल और बनु इसहाक के ज़रिए कौमों और मुल्कों में फैला है। इसलिए इन दोनों सिलसिलों में शायर अल्लाह के मुतल्लिक़ यकसा उसूल पाए जाते हैं, मगर हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के साहिबजादा इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद ने, जो कि बनी इसराइल कहलाती है, अपने ज़माने के अम्बिया अलैहिस्सलाम से इख्तिलाफ और झगड़ा करके बाज़ मामलात में तशद्दुद और सख्ती के अहकाम और बाज़ मामलात में मिल्लत इब्राहीमी से जुदा अहकाम का बार अपने कंधों पर डाल लिया था। मसलन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत में इबादत इलाही के लिए हफ्ते के 7 दिनों में से जुमे का दिन मुकर्रर फरमाया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में यहूद बनी इसराइल ने अपनी रिवायती गजरवी की बिना पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये इसरार किया कि उनके लिए हफ्ता का दिन इबादत और बरकत का दिन मुकर्रर कर दिया जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले तो उनको हिदायत फरमाई कि वो अपने गलत इसरार से बाज आ जाएं और मिल्लत इब्राहीमी के इस इम्तियाज़ को, जो खुदा बरतर के नज़दीक पसंदीदा मकबूल है, हाथ से ज़ाया ना होने दें। लेकिन जब उनका इसरार हद से तजावज़ कर गया तो वही इलाही ने मूसा अलैहिस्सलाम को ये इतला दी कि खुदा ताला उनके इसरार बेजा के नतीजे में जुमे के सआदत और बरकत को उनसे वापस ले लेता और उनके मुतालबा को मंजूर करते हुए उनके लिए हफ्ता को जुमे का कायम मकाम बनाया देता है। लिहाजा अब आप उनको मुतले कर दें कि वो अपने इस मतलूबा दिन की अजमत का पास व लिहाज करें और उसकी हुर्मत को कायम रखें। हम उस दिन में उनके लिए खरीदो फरोख्त, ज़राअत व तिजारत और शिकार को हराम करते और उनको सिर्फ इबादत के लिए मखसूस किए देते हैं। कुरान अजीज ने भी मुख्तसर अल्फाज में इस इख्तिलाफ का जिक्र किया है जो उन्होंने हफ्ते में इबादत के लिए एक दिन मखसूस करने के मुतल्लिक अपने पैगम्बर यानी मूसा अलैहिस्सलाम के साथ किया था। सूरह नहल की आयत का तर्जुमा है कि बेशक हफ्ते का दिन उन लोगों के लिए इबादत का दिन मुकर्रर किया गया जो उनके मुतल्लिक झगड़ा करते थे, और यकीनन तेरा रब ज़रूर क़यामत के दिन उनके दरमियान फैसला कर देगा कि जिसके मुतल्लिक वो इख्तिलाफ करते थे इसमें हक क्या था और बातिन क्या। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम ने तकरीर सब्द सैटरडे के बाद बनी इसराइल से अहद मिसाक लिया कि वो इसकी हुर्मत को बरकरार रखेंगे और इबादत इलाही के सिवा इन बातों को उस दिन में इख्तियार नहीं करेंगे जिनको अल्लाह ताला ने उन पर हराम कर दिया है। तर्जुमा, और हमने उन बनी इसराइल से कहा कि सब्त यानी हफ्ते के बारे में हद से ना गुजरना, खिलाफ वर्जी ना करना, और हमने उनसे उसके मुतल्लिक बहुत सख्त किस्म का अहद व पैमान लिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम दुनिया में सबसे आखिर आने वाले आखिरत में सबसे मुक़द्दम होंगे, खुसूसन अहले किताब से जो कि हमसे पहले हो गुजरे हैं, और ये यानी जुमे का दिन हम सबसे पहले उन अहले किताब पर फ़र्ज किया गया था, मगर उन्होंने उसके मुतल्लिक इख्तिलाफ ज़ाहिर किया और हमको अल्लाह ताला ने इस जुमे के दिन को कबूल करने की हिदायत और तौफीक दी। सो दुनिया में भी और वो इस मामले में हमसे पीछे रह गए, इसलिए कि यहूद का रोज़ इबादत जुमे से एक दिन बाद सेंचर है और नसारा का इसके बाद इतवार का दिन है।
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ہم سے پہلے گزر چکے جمعے کے دن سے محروم کر دیا، سو یہود کے لیے سبت یعنی سیچرڈے کا دن ٹھہرا اور نصارہ کے لیے اتوار کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بھیجا اور جمعے کے دن کے متعلق ہماری رہنمائی فرمائی، اور اس طرح جمعہ، ہفتہ اور اتوار علیحدہ علیحدہ امتوں کے لیے مقرر ہو گئے، لہٰذا اسی طرح یہ سب امتیں قیامت کے دن ہماری تابع ہوں گی، اور ہم جو دنیا میں آخرت میں ہیں قیامت میں پاداش عمل کے اعتبار سے مقدم ہوں گے، اور تمام مخلوق سے قبل ہمارا ہی فیصلہ ہوگا۔ سبت کی حرمت کے متعلق موسمی قانون میں بنی اسرائیل کو کیا ہدایات تھیں، وہ تورات کے اس بیان سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ پھر خداوند نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہو کے کہا، تم بنی اسرائیل کو فرما اور ان کو کہہ کہ تم میرے بستوں کو مانو، اس لیے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان قرنوں میں نشانی ہے، تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا پاک کرنے والا ہوں۔ بس تم سبت کو مانو، اس لیے کہ وہ تمہارے لیے مقدم ہے، جو کوئی اس کو پاک نہ جانے وہ ضرور مار ڈالا جائے، جو اس میں کچھ کام کرے وہ اپنی قوم سے کٹ جائے۔ 6 دن کام کرنا لیکن 7واں دن آرام کے لیے سبت ہے، وہ خداوند کے لیے مقدس ہے۔ بس بنی اسرائیل سبت کو مانے اور اسے اپنی پشت و پست عہدیداری جان کے اس میں آرام کرے۔ میرے اور بنی اسرائیل کے درمیان یہ علامت ابدی ہے۔ اس واقعے کی تفصیلات: غرض ایک طویل مدت تک یہودی بنی اسرائیل اپنے مطلوبہ روز عبادت یعنی سبت کی عزت و حرمت میں خدا کے لیے ہوئے عہد و پیمان پر قائم رہے، اور جن باتوں کو اس دن میں حرام کر دیا گیا تھا ان سے بچتے رہے، مگر آہستہ آہستہ ان کی گج روی اور مترادرانہ سرکشی بروئے کار آتی گئی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کی جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معرفت سبت سے متعلق ان پر لازم کیے گئے تھے، خلاف ورزی شروع کر دی، اور اگرچہ شروع میں یہ خلاف ورزی انفرادی اور خفیہ طریق پر ہوتی رہی، مگر شدہ ان سے علی الاعلان جماعتی حیثیت اختیار کر لی، اور بے خوفی اور بے باکی کے ساتھ اس کو کیا جانے لگا، بلکہ بہانے ہیلے تراش کر اپنے اس بدعملی پر فخر کیا جانے لگا۔ تب خدا کے عذاب نے ان کو آ پکڑا اور وہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد مبارک سے عرصہ دراز کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت بحر قلزم کے کنارے آباد ہو گئی تھی۔ چنانچہ یہ لوگ ساحل کے باشندے تھے، اس لیے مچھلی ان کا قدرتی شکار تھا، اور وہ ان کو بہت محبوب مشغلہ سمجھتے اور ان کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتے تھے۔ یہ لوگ ہفتے کے 6 دن مچھلی کا شکار کھیلتے اور سبت کا روز عبادت الہی میں صرف کرتے، اس لیے قدرتی طور پر مچھلیاں چھٹے روز جان بچانے کی خاطر پانی کی تہہ میں پوشیدہ رہتی اور سبت کے روز پانی کی سطح پر تیرتی نظر آتی تھی۔ ساتھ ہی خدا تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو آزمایا اور ان کی قوت ایمانی کا امتحان لیا، حتیٰ کہ سبت کے علاوہ ہفتے کے باقی دنوں میں مچھلیوں کا حاصل ہونا مشکل تر ہو گیا، اور چھٹے دن یہ کیفیت رہنے لگی کہ گویا قلزم میں مچھلی کا نام و نشان باقی نہیں رہا، مگر سبت کے روز وہ ان کثرت سے پانی پر تیرتی نظر آتی کہ جان اور کانٹے کے بغیر ہاتھوں سے بآسانی گرفت میں آ سکتی تھی۔ کچھ دنوں تک تو یہود اس حالت کو صبر آزما طریقے پر دیکھتے رہے، آخر نہ رہ سکے۔ ان میں بعض نے خفیہ طریقوں سے ایسے ہیلے ایجاد کر لیے کہ جس سے یہ بھی ظاہر نہ ہو سکے کہ وہ سبت کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور سبت کے دن مچھلیوں کی کثرت آمد سے بھی فائدہ اٹھا لیں۔ چنانچہ بعض تو یہ کرتے، جمعے کی شام کو قلزم کے قریب گھڑے کھود لیتے اور دریا سے ان گھڑوں تک نہر کی طرح ایک گول نکال لیتے، اور جب سبت کے روز سطح آب پر مچھلیاں تیرنے لگتی تو وہ دریا کے پانی کو کھول دیتے تاکہ پانی گھڑوں میں چلا جائے، اور اس طرح مچھلیاں بھی پانی کے بہاؤ سے ان میں چلی جاتی، اور جب سبت کا دن گزر جاتا تو ایک شنبہ یعنی اتوار کی صبح کو ان مچھلیوں کو گھڑوں میں سے نکال کر کام میں لاتے، اور بعض یہ کرتے کہ جمعے کے روز دریا میں جال اور کانٹے لگا آتے تاکہ سبت کے روز ان میں مچھلیاں پھنس جاتی، اور اتوار کی صبح کو ان جالوں اور کانٹوں میں گرفتار مچھلیوں کو پکڑ لاتے، اور یہ سب اپنی ان ترکیبوں پر بے حد مسرور نظر آتے تھے۔ چنانچہ جب ان کے علماء حق اور مخلصین امت نے ان کو اس حرکت سے روکا تو انہوں نے معترضین کو یہ جواب دیا کہ خدا کا حکم یہ ہے کہ سبت کے دن شکار نہ کرو، لہٰذا ہم اس کی تکمیل میں سبت کے دن شکار نہیں کرتے بلکہ اتوار کے روز کرتے ہیں۔
باقی یہ ترکیبیں منع نہیں ہیں، اور اگر یہ ان کا دل اور ہم علامت کرتا ہے، مگر کجروی یہ جواب دے کر ان کو مطمئن کر دیتی تھی کہ ہمارا یہ ہیلا خدا کے یہاں ضرور چل جائے گا۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ دین کے احکام پر صداقت اور سچائی کے ساتھ عمل نہیں کرتے تھے، اور اسی طرح شرعی ہیلے نکال کر ان کے امثال سے بچا چاہتے تھے، گویا خود فریبی میں مبتلا تھے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ ان چند ہیلہ جو انسانوں کی ان حرکات کا علم دوسرے ہیلہ ساز افراد کو بھی ہوا، اور انہوں نے بھی ان کی تقلید شروع کر دی، اور آخرکار بستی کی ایک بہت بڑی جماعت ببانگ وہیل ان ہیلوں کی آڑ میں سب کی حرمت کی خلاف ورزی کرنے لگے۔ اس جماعت کی یہ دلیل حرکات دیکھ کر بستی ہی میں سے ایک سعادت مند جماعت نے کمر ہمت چست کی اور ان کے مقابل آ کر ان کو اس بدعملی سے باز رکھنے کی کوشش کی، اور اس طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کیا، مگر انہوں نے کچھ پرواہ نہیں کی اور اپنی حرکت پر قائم رہے۔ تب سعادت مند جماعت کے دو حصے ہو گئے، ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان لوگوں کو نصیحت کرنا اور سمجھانا بیکار ہے، یہ باز آنے والے نہیں، کیونکہ یہ اس کام کو اگر گناہ سمجھ کر کرتے تب تو یہ توقع تھی کہ شاید کسی وقت باز آ کر تائب ہو جائیں، مگر جب یہ کہ شرعی ہیلے تراش کر اپنی بدعملی پر نیکی کا پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، تو یہ ہم کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس جماعت پر بہت جلد خدا کا عذاب آنے والا ہے، یا یہ ہلاک کر دیے جائیں گے اور یا کسی سخت عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے، لہٰذا اب ان سے کوئی تعارض نہ کرو۔ یہ سن کر سعادت مند جماعت کے دوسرے حصے نے کہا کہ ہم اس لیے ان کو برابر نصیحت کرتے رہنا چاہتے ہیں کہ فردائے قیامت میں اپنے پروردگار کے سامنے یہ عذر پیش کر سکیں کہ ہم نے آخر تک ان کو سمجھایا اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کیا، لیکن انہوں نے کسی طرح نہیں مانا۔ نیز ہم مایوس نہیں ہیں، بلکہ توقع رکھتے ہیں کہ عجب نہیں کہ ان کو توفیق نصیب ہو جائے اور یہ اپنی بدعملی سے باز آ جائیں۔ بہرحال ہیلہ جو جماعت نے اپنے ہیلوں پر قائم رہی اور سب کی حرمت اور اس دن میں شکار کی ممانعت کے احکام سے قطعی غافل اور بے پرواہ ہو کر نہ ڈر اور بے باک ہو گئی، تب اچانک غیرت حق کو حرکت ہوئی اور مہلت کے قانون نے گرفت کی صورت اختیار کر لی، یعنی خدا تعالیٰ کا حکم ہو گیا کہ جس طرح تم نے میرے قانون کی اصل صورت و شکل کو ہیلوں کے ذریعے مسخ کر دیا قانون پاداش عمل کے مطابق، اسی طرح تمہاری صورت و شکل بھی مسخ کر دی جاتی ہے، تاکہ پاداش عمل از جنس عمل کے مظاہرے سے دوسرے لوگ بھی عبرت و بصیرت حاصل کریں۔ چنانچہ حضرت حق جل مجد نے کن کے اشارے سے ان کو بندر اور خنزیر کی شکلوں میں مسخ کر دیا، اور وہ انسانی شرف سے محروم ہو کر ذلیل و خوار حیوانوں میں تبدیل ہو گئے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔